سر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ابھی چترال اور اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے چترال کے یہاں ہیں، ہم نارتھ کے بھی ہیں. عموماً میں دیکھتا ہوں پنڈی اسلام آباد میں بھی نا، تو لوگ رہ رہے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں، انہوں نے ڈالا ہے. تو آپ کے جو فیڈرل کے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کو آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جو نارتھ کے ہیں ان انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لینی چاہیے، یا کیا مطلب آپ کمپیئر کر لیں اس حوالے سے نا؟ جو ایک بہت لوکل سکولز ہیں ان کی بات کریں، ایک بہت اچھے سکول ہے جن کو افورڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں، بالکل. لیکن بہت سارے ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ فیڈرل انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسے سکولز ہیں جو ان سکولوں سے جو ہم 15,000 20,000 دے رہے ہیں ان کے کلیبر کے سکولز بھی ہیں کہ تو اس حوالے سے آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی؟ اس میں میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے نا، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کو ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ انفارمیشن کو گین کرنا اور نالج گین کرنا، یہ ایجوکیشن کا ایک اسپیکٹ ہے. ہو سکتا ہے پرائیویٹ ادارے میں اس پہ فوکس ہے، لیکن پبلک سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے بلڈنگ کے حوالے سے، پلے گراؤنڈ کے حوالے سے، اور دوسرے کو کریکولر ایکٹیویٹیز اس طرح ہوتے ہیں. سکول میں انٹر کلاسز کمپٹیشن ہوتی ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پہ جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے اس میں 6 سیکٹر ہیں. پہلے سکولوں کے درمیان سیکٹر وائز کمپٹیشن ہوتی ہے، پھر اسلام آباد لیول پہ ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جب میں پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو یہ بہت بہتر ہے ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے سارے ٹرین لوگ آتے ہیں، اور صوبوں سے تمام جتنے بھی صوبے ہمارے ان سے کوٹا ہے ان کے لیے، تمام جتنے بھی ٹیچرز آتے ہیں یا ہائر پوزیشن پہ پرنسپل وائس پرنسپل یہاں پہ آتے ہیں، وہ ایک پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں، اور ٹرین لوگ ہوتے ہیں. اور کلاس کے اندر یا اسکول کے اندر جتنے بھی فیسلٹیز ہیں وہ ہے یہاں پہ اسلام آباد میں اسپیشلی. تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. تو میں ریکمنڈ یہی کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے نردن ایریاز سے یا چترال سے جتنے بھی ہیں پیرنٹس، تو وہ ان انسٹیٹیوشن میں، جو چاہے وہ اربن ایریاز میں ہیں اسلام آباد کے یا رورل ایریاز میں، تو ان کو یہ پریفر کرنا ہوگا، ادھر ایڈمیشن کرنا ہوگا اپنے بچوں کو. تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ان کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ فزیکل ڈیولپمنٹ کا بھی ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور دوسرے جو سوشل ڈیولپمنٹ، یہ مختلف اسپیکٹس ہیں ایجوکیشن کے. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے یہ ان سے بہتر ہے. یہ بہتر ہے. سر ہم وائنڈ اپ کی طرح آتے ہیں. سر آپ اپنی پوری نچوڑ زندگی کا، مطلب آپ گورنمنٹ اسکول ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کے، ایک بچہ اگر آ کے پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ایک انسان، اور اتنے چیلنجز، اتنے مقابلوں کے امتحانات پاس کر کے آ رہا ہے، تو جو ہمارے یوتھ ہیں خصوصاً جو آج کل، کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے چترال اس انڈیکس میں سب سے زیادہ ہے جو سوسائڈل اس پہ ہے. اس کے سو فار ریزنز یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈگریاں لے کے نکل گئے ہیں. ایک ریزن جو مجھے لگتا ہے، اس کے اور ملٹیپل ریزنز ہوں گی. بہت سارے یوتھ سے ملتا ہوں تو فرسٹریٹڈ ہیں کہ یار مجھے جاب نہیں مل رہی، یا نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. تو ان کو آپ کیا وے آؤٹ بتائیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور کس طرح اپنی، اگر وہ یونیورسٹی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اپنی کیپیبلٹی کو کیسے بڑھائیں، اور اگر ایک بچہ انٹر لیول پہ ہے وہ اپنے کیریئر کو کیسے وہ آگے لے کے جائے تاکہ فردر وہ ایک اچھی مطلب پروڈکٹیو لائف وہ گزار سکے. سر آپ اپنی نچوڑ سے کیا نصیحت کریں گے؟ اوکے، میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے یہ ایک چیز میں یہاں پہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ انٹیلیجنس کا جو کنسیپٹ ہے کہ ایک بچہ یا ایک بندہ ذہین ہے، تو آج کل نہیں، کافی عرصے سے پہلے ایک دوسری چیز اس کے ساتھ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی ہے، اور میری 20 سال کا جو تجربہ ہے، اس میں زیادہ جتنی آپ کی انٹیلیجنس، جو ذہنی آپ کی مینٹل جو ذہانت ہے آپ کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ بہت ضروری ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارے یوتھ بھی ایسے ہیں جو کیپیبل ہیں، ان کی کمپیٹنٹ ہے،
لیکن کچھ ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے اس میں کمی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس کو میں جو سمجھ رہا ہوں اس میں مختلف ایک بندے کی جو شخصیت ہے، اس کی جو چال چلن ہے، اس پہ سکول میں بھی اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن کا جو مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی اوورال ڈیولپمنٹ، جس میں ایک بچے کی آپ جسمانی تربیت بھی کرتے ہیں، آپ اس کی ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں، آپ کی جذباتی بھی اس کی آپ تربیت کرتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ کسی بھی لیول میں اگر آپ ناکام ہوتے ہیں ڈسکریج نہیں ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، آپ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپ اپنے کیریئر آپ چوز کریں آپ. اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروفیشن لو یا ہائی نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے اس فیلڈ میں جائیں آپ. مثال کے طور پر آپ ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے فیلڈ ہیں. کچھ لوگ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں کچھ کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ لیبل لگاتے ہیں کہ جو پڑھائی لکھائی میں کمزور ہے وہ ناقابل ہے. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا، پیرنٹس کو بھی یہ ذہن سے نکالنا ہے، اور بچوں کو بھی یہ ذہن سے نکالنا ہے کہ ایک بچہ اگر ایک فیلڈ میں، ایک اسپیکٹ میں اگر کمزور ہے تو وہ دوسرے اسپیکٹ میں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ملٹیپل انٹیلیجنس کا کنسپٹ ہے. دنیا میں جو لوگ ہیں ان میں 8-9 قسم کے انٹیلیجنسز ہیں. تو ینگ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہوگا کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، کیا کیپیسٹی کیا ہے، یا دوسری بات آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کس میں آپ خوش ہوتے ہیں، وہی کام کریں. آپ پیرنٹس سے یہی گزارش ہوگا کہ ہم بچپن ہی سے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، 5 سال 6 سال کے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو پائلٹ بننا ہے، یا آپ کو آرمی آفیسر بننا ہے. ہم بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے، ان کی انٹرسٹ ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. اور بچے ہو سکتا ہے آپ بہت اسٹرگل کے بعد وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ بعض دفعہ، کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. وہ اسٹرگل کرتے ہیں. سارے ڈاکٹر بھی کامیاب نہیں ہوتے، ہم نے دیکھے ہیں. اور سارے ٹیچرز بھی، یا جس پروفیشن میں آپ دیکھیں گے کامیاب، ان میں سے اگر آپ 100 ڈاکٹرز لیتے ہیں یا 100 ٹیچرز لیتے ہیں، اس میں 10-15% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس میں وہ نام کماتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھنا ہے، بچوں کی ٹیلنٹ کو سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق اگر وہ محنت کریں گے، فوکس ہو کے جب کام کریں گے، تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، لیکن جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، آپ ڈیووشن کے ساتھ، آپ دل لگا کے، مخلص ہو کے جب آپ اپنے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ بہت شکریہ سر. ایک یقیناً اس چھوٹی سی نشست میں شاید ہم سر کی بہت ساری جو اسٹرگل ہے اس کو تو ہم کور نہیں کر سکیں. بہت آسانی سے سر نے شارٹلی بہت ساری باتیں ایسی بتائی کہ جیسے مطلب ان کو ایک پلیٹ میں سجا کے پیش کی، اس طرح جس طرح پیش کرتے ہیں ان کو ملی، اور اس طرح وہ مطلب اس کو اسپون فیڈنگ جس طرح، اس طرح نہیں ملی. ہو بات اس طرح کی بھی نہیں. یقیناً انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، بہت ساری چیزیں مطلب فیس کی ہوگی. اور ہم صرف آج کے اس مطلب پروگرام میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اسٹرگل ان کی حساب سے، اور سر کا تعلق جو ہے جس فیلڈ سے ہے، ایجوکیشن سے، یقیناً اس میں بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، بہت ساری چیلنجز کے اوپر ہم بات کر سکتے تھے. لیکن اس پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ جو سر جہاں ایک چترال کے ایک چھوٹے سے ایریے سے آ کے آپ اسلام آباد کے ایک بہت اچھے انسٹیٹیوشن میں، ایک اچھی پوزیشن میں ہیں، تو اس جرنی کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ تک پہنچانے کی. یقیناً یہ ساری چیزیں جب ہم اس طرح کی شخصیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہمیں ایک نئی جذبہ، ایک نئی ولولہ بھی مل جاتا ہے، ہمیں فخر بھی ہوتا ہے. بھائی ہیں
یا ہماری بہنیں ہیں جب اس طرح کی سیٹوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ ہماری ایک لحاظ سے ایک مضبوط ایک اسٹرینتھ بھی ہے ہمارے لیے اور ایک انسپریشن بھی ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ ہم سر شفیق صاحب سے ان کی پوری زندگی کو لے کے پیش کریں، اور اس کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو اسٹرگل کے ساتھ رہتے ہوئے، فوکس ہوتے ہوئے اب اپنے آپ کو کہاں لے کے جا سکتے۔ بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ اور بہت ساری جو اسٹوریز کے ساتھ پھر آئیں گے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔